بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کو اس شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ناظرین، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان، کیا ہی فضیلتیں اور کیا ہی کردار اسلام کے لیے رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کے والد، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی امانتیں لے کر بستر پر نبی علیہ السلام کی جگہ موجود اور آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لے کر آئے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کر آئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی شانیں ہیں، کیا ہی عروج ہے اور کیا ہی فضیلتیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے طریقہ اور ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ احاطہ کیے ہوئے ہے سوالات جوابات کا وہ سلسلہ جس میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہم سوالات جوابات کرتے ہیں، اور اسی رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے، غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، محمد بن قاسم ہے۔ ناظرین، بہت زبردست اور قیمتی مہینہ تو ویسے بھی ہے، اور اس میں جو شخصیات منسلک ہیں ان کی بھی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ تو آج پھر کراچی سے روزانہ کی طرح 4 ٹیمیں آج کے مقابلے میں بھی حصہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جو کہ مختلف مراحل سے اپنے اسکولز کے کمپٹیشنز سے گزر کے یہاں پر آتے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں چاروں ٹیمز کو، اور میرے مہمان جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب سر انصر محمود صاحب، جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اور اورنگی ٹاؤن کے ہمارے صدر ہیں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ دار ہیں۔ بہت خوبصورت کام پیس ایسوسیشن کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور سر کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ سر ویلکم، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو آپ سے ہوگی آپ سے۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج جو ججز صاحبان اور میرے محترم مہمان جو بیٹھے ہیں ان میں پیس ایسوسیشن کے اورنگی ٹاؤن کے ذمہ دار اور اورنگی ٹاؤن کے ممبر بھی ہیں، بڑے زبردست انداز سے کام کر رہے ہیں۔ سر امیر حمزہ موجود ہیں۔ سر ویلکم، آپ تشریف لائے، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی دوست سر رضوان اللہ موجود ہیں، جو کہ پیس ایسوسیشن سائٹ کے جو ہے وہ رکن بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے اپنے کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور درمیان میں آج آپ روزانہ کی طرح جناب ابو بکر صاحب موجود ہیں، جو کہ کو ہوسٹ بھی ہیں ہمارے، جو ہیں وہ معاون ہیں، بہت اچھے انداز میں پورے پروگرام میں یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں مہمانوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور اپنی آج کی ٹیم سے میں آپ کا تعارف کروا دوں کہ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام، مائک لے لیجیے ہاتھ میں قریب کر کے، اور اسکول کا نام بتا دیجیے ذرا اونچی آواز میں۔ بریلینٹ فیوچر۔ بریلینٹ فیوچر۔ بیٹا کہاں پر ہے یہ اسکول؟ تیسر ٹاؤن۔ تیسر ٹاؤن میں۔ کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ سر حمزہ باجوہ۔ سر حمزہ باجوہ، ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے آپ کے علاقے کا، بہت اچھا اسکول ہے، تیاری اچھی ہے آپ کی؟ جی آپ لے لیجیے مائک بیٹا، آپ اپنا نام بتا دیں، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ ہمارے اسکول کا نام ہے دی پائنیئر گرامر سیکنڈری اسکول۔ دی پائنیئر گرامر سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ یہ ہے اسلام نگر نوری چوک کے پاس ہے، اورنگی ٹاؤن میں، اسلام نگر میں۔ اچھا، آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر انصر محمود اینڈ سر عابد۔ سر محمود تو بھائی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں بڑی جانی پہچانی شخصیت، بڑا بہترین کام کرتے ہیں۔ آپ کی کیسی تیاری؟ اچھی ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ فرینڈ پیراڈائز سیکنڈری اسکول۔ فرینڈز پیراڈائز سیکنڈری اسکول، ماشاءاللہ میری بیٹی کا کتنا زبردست، کلیپنگ کریں، اتنا پیارا جذبہ۔ اور کہاں پر ہے بیٹا یہ فرینڈز پیراڈائز؟ قصبہ اسلامیہ کالونی۔ قصبہ اسلامیہ کالونی میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر نذیر خان۔ سر نذیر خان، ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے دوست اور بھائی، بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ اقرا امام محمد اسلامیہ سیکنڈری اسکول۔ اقرا امام محمد اسلامیہ سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے یہ؟ لانڈھی۔ لانڈھی میں ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر حسن زیب۔ سر حسن زیب۔ سر حسن زیب ماشاءاللہ بہت زیادہ محنتی ہیں، اور اپنے ادارے کے لیے اور ویسے بھی پیس کے لیے بھی بڑا ان کی خدمات ہیں۔ بڑا بھرپور تالیوں کے ساتھ ٹیمز کو ویلکم کریں۔ ابو بکر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوال نامہ بچوں کو دیں، اور یہ بتا دیا کریں کہ سوال نامہ کھولا نہیں جائے گا،
یہ جب ہم آپ سے مانگیں گے صرف اس وقت ہم اس کو اوپن کریں گے. آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے, اپنی مرضی سے ایک انویلپ سلیکٹ کر لیجئے. جلدی سے لے لیں بیٹا, جلدی سے لے لیجئے اپنی مرضی سے ایک انویلپ. اور سوالات جوابات کا ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلی ٹیم بیٹا مائک لے لیجئے اور اپنا نام بتا دیں. ذرا مائک نزدیک کر لیں, منہ سے نزدیک کر لیں. دونوں لے لیجئے مائک. اپنا نام بتا دیجئے. सना ثنا. آپ بیٹا؟ ईमान फातिमा ایمان فاطمہ. دونوں کیسی تیاری آپ کی؟ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ گھبرائے ہو. تو گھبرانا نہیں ہے, بالکل ایزی اور ریلیکسڈ ہو کر جواب دینے. ٹھیک ہے, پہلا سوال میں آپ سے 5 سوالات کروں گا پہلے راؤنڈ میں. ہر درست جواب کے 10 نمبر ہیں, غلط جواب کے 0. اسی طرح پھر اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ریپڈ فائر کا ہے, جس میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. 5 سوالات نہیں, سوری, میں آپ سے ریپڈ فائر میں 15 سیکنڈ میں جلدی جلدی سوالات کروں اور آپ نے جلدی جلدی مجھے جواب دینے. جس سوال کا جواب نہ آئے اسے پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن اگر آپ غلط جواب دے دیں گے تو -5 ضرور ہوں گے. صحیح جواب کے +5 ریپڈ فائر میں, اور غلط جواب کے -5. لیکن اگر آپ نے پاس کر دیا تو کوئی کٹنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بالکل بہتر ہے یہ بات. پہلا سوال آپ کی طرف بیٹا میں لے کر آ رہا ہوں فرسٹ راؤنڈ کا, جو کہ 10 نمبر کا ہے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ کیا مقرر کیا تھا؟ 12,000 درہم سالانہ کیا تھا. 12,000 درہم سالانہ. 12,000 درہم سالانہ مقرر کیا تھا. دیگر ازواج جو تھیں, جو نبی علیہ السلام کی جو دیگر ازواج تھیں آپ علیہ السلام کے بعد, عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ دوم ہیں, تو اس دور میں دیگر ازواج کے لیے 10,000 درہم جو ہے وہ مقرر فرمائے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 12,000 کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا, کہ وہ نسبت کے لحاظ سے عمر رضی اللہ عنہ فیصلے فرمایا کرتے تھے. خدمت کے لحاظ سے بڑے سخت تھے, لیکن نسبت کے لحاظ سے بڑے فراخ دل تھے. بہت بالکل درست جواب ہے آپ کا. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور فاطمہ میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو. جواب درست. دونوں کی اہمیت کو برقرار رکھا. علی رضی اللہ عنہ کے سوال پر میرے نبی نے دونوں کی اہمیت کو برقرار رکھا, اور آج ہمارے سامنے یہ اہمیت اس وقت بھی موجود ہے. بالکل جواب درست ہے آپ کا. تیسرا سوال, فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو, آج میری طرف سے تمہارے لیے کوئی بندش نہیں, کوئی سرزنش میری طرف سے تم پر نہیں ہے, آج میری طرف سے تم آزاد ہو. بالکل درست جواب. ناظرین, فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام تشریف لائے فتح کرنے کے بعد, اس وقت عام معافی کا اعلان فرما دیا. حالانکہ بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں ان تمام نے نبی علیہ السلام کو, لیکن آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا اپنے بلند کردار اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آج تم پر میری طرف سے کوئی سرزنش نہیں ہے, تم سب آزاد ہو. یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان اور اونچے اوصاف جو مجھے اور مجھ تک اور آپ تک پہنچے ہیں. ذرا تالیوں میں ذرا جذبات اور جوش موجود ہوں گے نا, تو بچوں کی حوصلہ افزائی زور سے ابھی بھی کچھ حوصلہ افزائی کی جو ہے وہ یہ ایسے آپ نے جو ہے پروگرام میں موجود رہنا ہے تاکہ مزہ آئے پروگرام کا. ٹھیک ہے جی بیٹا, تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. تیسرا سوال کہ راجہ داہر نے اپنی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے تھے؟ وہ ایک ہاتھی پر تھا جس پر ایک پالکی رکھی ہوئی تھی, اور پالکی کے چاروں طرف لوہے کی سلاخیں تھیں, اور خود اس کی کنیزیں بھی, اور وہ بھی اور اس کی کنیزیں بھی اس میں موجود تھے. جواب درست ہے. اپنی حفاظت کے لیے اس نے بڑا بندوبست کیا تھا, لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں پھر بھی نہ ٹھہر سکا, کیونکہ جہاں جذبات ہوں وہاں کوئی چیز سامنے نہیں ٹھہر پاتی. محمد بن قاسم نے فتح کیا اور راجہ داہر کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا. چاروں جوابات آپ کے بالکل درست. پانچواں سوال نیشنل ایشوز پر ہے, کیونکہ اسلامک اور نیشنل ایشوز دونوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو نیشنل ایشو پہ آپ سے سوال ہے کہ میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب کے ضلع جہلم سے. پنجاب کے شہر جہلم سے. شہر جہلم سے. جواب درست. بچوں کی بڑی زبردست تیاری ہوتی ہے, گھبرا جاتے ہیں. شہر جہلم سے میجر محمد اکرم شہید کا تعلق تھا. یہ 1971 کی جنگ میں ناظرین شہید ہوئے تھے, اور پاکستان کے لیے بے دریغ لڑتے ہوئے والہانہ انداز میں اپنی جان کی قربانی پیش کی. ہمارے ہیروز ہیں, ہم انہیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. بھرپور تالیوں میں اپنے لیجنڈز کے لیے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ جج صاحب آپ مجھے بالکل جو ہے وہ
ایگزیکٹ یس بیل پہ میں شروع کروں گا اور بیل پہ میں 15 سیکنڈز کا خیال کیجیے گا. ریڈی بیٹا؟ جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا؟ یمن کا. درست. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر کس نے اذان دی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. درست. راجہ داہر کی ہلاکت کا کیا نتیجہ نکلا؟ راجہ داہر کی ہلاکت کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی فوج نے شکست کھا لی. شکست کھانے والوں میں پھر اس کا بیٹا جیسینہ بھی موجود تھا. درست. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. آپ نے تھوڑا سا پاز لیا. بہترین، زبردست، بہت اچھی تیاری کر کے آئیں، بہت اچھے جوابات دیے، بہت زبردست. 3 جوابات ان سے ہوئے ہیں، تینوں جوابات بالکل درست ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف. بہت اچھی تیاری کی آپ نے بیٹا، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن. اور محنت کرنی ہے. جی آپ اپنا نام بتا دیجئے. سائم رضا. سائم رضا. جی آپ اپنا نام بتائیں. نبیلہ آصف. تھوڑا سا اونچی آواز میں. نبیلہ آصف. نہیں آواز آئی. نبیلہ آصف. مائک کو نزدیک کر کے. نبیلہ آصف. نبیلہ آصف. ایسے جواب ایسے دینا، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں آپ کو پریکٹس پہلے نام کی کرواتا ہوں اسی لیے کہ آپ نے جواب دیتے وقت مائک کو بالکل اپنے منہ کے قریب رکھنا ہے بیٹا. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان 3 چاند سے مراد پہلا رسول اللہ، دوسرا ابوبکر رضی اللہ عنہ، تیسرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے جو ہے وہ صحن میں ان کے گرے ہیں، حجرے مبارک میں گرے ہیں. تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ اسی حجرہ مبارک میں جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رہا کرتے تھے، اسی حجرہ میں نبی علیہ السلام کا آج روضہ مبارک موجود ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے وہ بھی وہاں پر آرام فرما ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ بھی وہاں پر آرام فرما ہیں. تو یہ 3 چاند ٹوٹ کر گرنے کی تعبیر یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں یہ تینوں حضرات وہاں پر موجود ہیں. بالکل جواب درست. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کسی مرد صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں، اور کسی جو ہے خاتون صحابیہ کا نام لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کریں. یہ بیٹا ضرور اپنے پاس نوٹ رکھنی ہے بات. پہلا جواب آپ کا بالکل درست. دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بشارت دی تھی؟ کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. بالکل درست جواب. سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی جنت میں سردار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام. اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک، یہ ہم سب نے یاد رکھنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے لیجنڈز ہیں. تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھتا ہے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جواب درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں حسن کو اپنا دوست رکھتا ہوں. بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے. یہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یہ دونوں آ کر آپ علیہ السلام کے کانوں پر سوار ہو جاتے تھے. آپ علیہ السلام سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے لیکن انہیں زحمت نہ ہو اٹھا نہیں کرتے تھے، اپنے کان مبارک پر لے کر سفر کیے چلایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. تو بہت زیادہ محبت تھی حضرت حسنین سے. اور آج ہم نے بھی اس مقصد کو، اس پیغام کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت حسنین کی قدر ہمارے دلوں میں موجود رہے اور ان کو یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہیروز کا، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہے. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. چوتھا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ 4 جوابات آپ کے درست ہو گئے. تیسرا، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کیا اعزاز دیا تھا؟ کہ جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ اسے امان ہے. اسے امان ہے. جواب درست. فتح مکہ کے موقع پر جب تمام مسلمان جب پہنچ گئے، فتح مکہ فتح ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ایک یہ بھی جو ہے تجویز دی تھی، حکم فرمایا تھا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے لی اسے پناہ حاصل ہے. تو یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اعزاز حاصل ہے نبی علیہ السلام نے جو فتح مکہ میں انہیں دیا تھا. اب آپ سے 5واں سوال میرا یہ ہے، نیشنل ایشوز پر ہے کہ جس بند پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری میجر شبیر شریف شہید کو دی گئی تھی
وہاں پر پہنچنے پر کیا مشکلات تھیں, کیا مشکلات پیش آئی؟ ایک تو 30 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری دفاعی نہر اور دشمن کی بارودی سرنگیں. زور سے آواز دیجیے گا. ایک تو 30 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری دشمن کی بارودی سرنگیں اور دفاعی نہر. دفاعی نہر, یہ ساری مشکلات بیچ میں تھیں کہ جو اس بند پر پہنچنا ضروری اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے 2 دیہات ان کے قبضے میں آ سکتے تھے اگر اس بند پر قبضہ نہ کرتے. تو میجر شبیر شریف شہید نے اتنا طویل ایک 30 فٹ چوڑی جو ہے وہ ایک دفاعی نہر انہوں نے بنائی تھی جو کہ 10 فٹ گہری بھی تھی, لیکن اس کو بھی کراس کیا اور پھر جو بارودی سرنگیں تھیں اس مارکے کو بھی جو ہے وہ عبور کیا اور جا کر اس بند پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کا دفاع مضبوط بنایا. میجر شبیر شریف شہید ہمارے ہیرو. اور اب آپ کے 5 جوابات بالکل درست ٹھہرے. زبردست قسم کی حوصلہ افزائی میرے بچوں کی. ریپڈ فائر کی طرف آنے کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ Yes, sir. جی سر, ریپڈ فائر کے لیے 15 سیکنڈ کا ٹائم ایڈجسٹ کر لیں سر. حضرت وحشی بن حرب نے کس جنگ میں جھوٹے مدعی کو قتل کیا؟ جنگ ماما. درست. راجہ طاہر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جیسینا. درست. غزوہ بدر کا مال غنیمت کس مقام پر تقسیم ہوا؟ مقام صفرا. درست. کیا غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جی تھے؟ درست. روال کا موجودہ نام کیا ہے؟ شداد پور. جی بیٹا, 5 کے 5 جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. ریپڈ فائر میں آپ نے 5 سوالات کے جواب دیے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پہلے راؤنڈ کے بھی 5 جوابات بالکل درست ہیں اور دوسرے راؤنڈ میں بھی ماشاءاللہ آپ نے 5 جوابات دیے. بھرپور تالیوں سے حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, 2 ٹیموں کا ناظرین اس وقت جو ہے وہ سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا. یہاں پر ہم نے ایک لینی چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, 2 ٹیمیں ابھی باقی ہیں, ان سے انشاءاللہ تعالی ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. سب اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تیسری ٹیم کی طرف ہم بڑھتے ہیں سوالات جوابات کے لیے. ابو بکر آپ یہ انویلپ لا دیں. ابو بکر یہ انویلپ مجھے لا کر دیجئے تیسری ٹیم کا جلدی سے. سوالات بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں جلدی سے مائک میں. My name is Noorul Ain. نور العین. آپ کا نام؟ Hafsa. حفصہ. کیسی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ بہت اچھی. بالکل حوصلے سے جواب دینا ہے. پہلے ٹیمیں آپ نے دیکھا ہے کتنا زبردست مقابلہ کر کے آئی ہیں. آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے جوابات کا سلسلہ ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. پہلا سوال, کس اسلامی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں. کی رخصتی ہوئی اور اس ماہ میں رخصتی کی وجہ بتائیں. عرب کے لوگ اس خوشی کے تہوار کو منحوس تہوار سمجھتے تھے, اس لیے اس رخصتی بد کا بھی خاتمہ ہوا. جواب درست ہے. شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی, اور یہ اعزاز بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اس سے پہلے عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں رخصتی کو وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی منحوس عمل ہے, ان کے یہ ترتیب تھی. تو جب یہ کیونکہ اسلام جب آیا غالب ہوا تو اس کے ذریعے سے تمام پرانی جو ایسی غلط رسومات تھیں ان کو ختم کیا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ شوال کے مہینے میں رخصتی کر کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, اور یہ جو عرب کا ایک پرانا دستور تھا وہ بھی ختم ہوا. بالکل درست جواب میری بیٹی کے لیے, بھرپور تالیاں بجا کر ان کا. آپ نے سوال پورا سننا ہے اور پھر تسلی سے ریپڈ فائر میں جلدی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تسلی سے جواب دینا. دوسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق. پھر دوبارہ سے. بالکل صحیح جواب ہے. بلا فصل حضرت ابو بلا بکر فصل صدیق. تو کوئی لفظ نہیں, میں پورا جواب کیا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جب فوت ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے فرمایا کہ آپ امیر المومنین اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص نماز نہیں پڑھا سکتا, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا تھا. بالکل جواب درست. تیسرا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت وحشی بن حرب نے کس جھوٹے مدعی کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفارہ ادا کیا؟ مسلمیہ قذاب. صحیح جواب. نام صحیح لے لیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن نام صحیح لے لیں. آپ تھوڑا سا ہیلپ کریں, مشورہ کریں آپس میں. ٹھیک ہے لیکن نام صحیح لے لیں. مسلمیہ قذاب. مسلمیہ قذاب. مسلمہ قذاب. یہ بچی تھوڑی سی مسلمہ قذاب, مسلمہ قذاب جواب ہم درست تسلیم کرتے ہیں. مسلمیہ نہیں تھا, مسلمہ قذاب. اتنا ایرر ہم بچی کو دے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا تیاری میں مسلمہ قذاب کو قتل کیا. اصل میں حضرت وحشی نے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے,
اور آپ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی, بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب حضرت وحشی نے ان کو قتل کیا اور بڑے دردناک انداز میں کیا, تو لیکن میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا ظرف اتنا اونچا کہ جب فتح مکہ ہوا اور پھر جب سامنے آئے تو رونے لگے نبی علیہ السلام, اور دونوں نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت اسلام دی اور مشرف اسلام ہوئے وہ, اور پھر اس کے بعد انہیں اتنا صدمہ تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو پھر مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ علیہ السلام کے بعد, اب اس وقت جا کے مسلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا. جواب درست. بیٹا آپ تھوڑا سا اس سائڈ ہو جائیں, آپ جو وائنیئر گرامر کی ٹیم آپ اپنے ڈائس کی قریب ہو جائیے, ٹھیک ہے, اور اپنے بیٹا آپ اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیے, ٹھیک, آپ کی ٹیم سے, ٹھیک ہے جی. تینوں جوابات آپ کے بالکل درست. چوتھا سوال آپ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حسن اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. اپنی پناہ میں رکھنا, بالکل جواب دیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بڑی اونچی شان ہے, نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ احادیث ہیں, بڑی محبت کے واقعے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو دنیا میں تشریف لائے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ خوش تھے, اور انہیں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بھی کہا جاتا ہے کہ جب دشمنوں نے یہ تانا دیا کہ آپ کا نام بے نام و نشان رہے گا, جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام سے بڑا خوش تھے, اور اسی صورت میں ہم ان کو اسی تفسیر میں سورہ کوثر کی تفسیر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پھر جو نسل ہے اور جو آل بیت کا سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا تھا. درست جواب ہے. پانچواں سوال آپ سے میں نیشنل ایشوز پر کر رہا ہوں کہ قرارداد پاکستان کی حمایت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ چودھری خلیق الزمان. چودھری خلیق الزمان. جواب بالکل درست ہے. پانچوں کے پانچوں سوالات بالکل درست ٹھہرے آپ کے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. سر 15 سیکنڈز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے, کسی بچے کسی ٹیم کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے ہماری طرف سے, اس لیے 15 سیکنڈز کو بڑا اچھے طریقے سے میٹر کرنا ہے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ دونوں مائک کی طرف ڈائس کی طرف ہو جائیے اور مائک نزدیک کر لیں اور جواب آپ نے مائک میں دینا ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال, آپ عقبہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عاصم. درست. زہرا کا مطلب کیا ہے؟ نور والی. جنگ کے دوران راجہ دائر کس پر سوار تھا؟ ہاتھی پر. درست. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. درست. رواڑ کا موجودہ نام کیا ہے؟ شہداد پور. درست جواب ہے ان کے بالکل. 5 کے 5 جوابات ان کے بھی بالکل درست ٹھہرے. بہت زبردست کمپٹیشن, بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بچوں نے مقابلہ کیا ہے, اور دیکھیں ناظرین کتنے خوبصورت طریقے سے یہ تیاری کر کے بچے آتے ہیں, اور کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم انہیں پکڑ سکیں, لیکن یہ اتنی پیاری تیاری کرتے ہیں. آپ اپنے پرنسپلز کے لیے, اپنے ٹیچرز کے لیے اور اپنے سکولز کے لیے کلیپنگ کریں کہ انہوں نے آپ کو اتنے اچھے سے تیار کروایا. جی بیٹا اگلی ٹیم آپ اپنا نام بتا دیں مائک میں. عمر خان. My name is اقرار محمد. اکرام محمد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, ایزی ہیں. اچھا آج کی ٹیم جو ہے وہ ساری گرلز پر ہے, یہ ایک وائٹ ٹیم ہے جو بوائز کی آئی ہے, تو ان کی ذرا میری طرف سے حوصلہ افزائی کریں, یہ پریشان نہ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ روزانہ ٹیمز مکس آتی ہیں. جی بیٹا پہلا سوال آپ سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ وظیفہ دینے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا وجہ, حضرت عمر نے کیا وجہ بیان کی تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب اور لاڈلی بیوی تھی. محبوب اور لاڈلی بیوی تھی ہم نبی علیہ السلام کی. ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑے سخت ہوا کرتے تھے, وظائف اور سارے معاملات, اور لیکن اس کے باوجود بھی جب نسبت نبی علیہ السلام سے آتی تھی تو یہاں ان کا مزاج تبدیل ہوا جاتا تھا, بڑے نرم مزاج ہو جاتے تھے. تمام دیگر ازواج کو جو ہے وہ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کچھ زیادہ اس لیے تھا کہ ان کی نسبت نبی علیہ السلام سے بہت, اس لیے کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے, لاڈلی بیوی تھیں, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادہ وظیفہ باقی ازواج سے طے کیا تھا. بالکل درست جواب ہے ان کا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین کا وظیفہ زیادہ کیا ہوا تھا, اہل بیت کا وظیفہ ان سے بھی زیادہ کیا ہوا تھا, کہ نبی علیہ السلام سے نسبت تھی تو ان کے وظائف جو ہیں باقی سب سے جدا رکھے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے محبت کا ایک انداز تھا, اپنے نبی سے محبت کا ایک انداز تھا کہ اہل بیت پر بہت زیادہ محبت اور نوازش ہوا کرتی تھی. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت خلیفہ اول خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی تعالیٰ کی زوجہ کی بیوی تھی, دوبارہ سوچ, والدہ تھی. پھر دوبارہ سے تسلی سے جواب دے, گھبرا رہے ہیں آپ, گھبرا رہے ہیں. خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت علی تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی والدہ تھی. زوجہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہوئی نا جی. جواب درست ہے, جواب درست ہے. ناظرین تھوڑا سا مارجن دینا بنتا ہے, بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, تو مارجن دیتا ہوں. آپ دیکھیں تیاری ان کی ہے, والدہ تھیں. ویسے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حقیقی والدہ ہیں, لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اس وقت نبی علیہ السلام کی جو زوجیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, تو اس طرح حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہوئیں, اور حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے آپس میں یہ رشتے سامنے آتے ہیں جو ان کی محبتوں کی دلیل ہے. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شہر میں داخلے کے وقت کہاں نصب تھا؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر بندی کے دوران نظر بندی کے دن گزارے. جواب درست ہے. جب میں نے آپ سے ناظرین کہا کہ فتح مکہ کے وقت آپ علیہ السلام نے بڑی اعلیٰ ظرفی اور بڑے بڑے کمال کا ایسا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ شاید تاریخ میں ایسا کوئی مثال ملتی نہیں, لیکن آپ علیہ السلام کو انہوں نے بڑی تکلیفیں دی تھیں. تو پہلے جب مکہ میں تھے تو محاصرہ کر دیا گیا اور پھر ایک جگہ پہ نظر بند کر دیا گیا پورے خاندان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ. لیکن جب آپ علیہ السلام مکہ فتح کر کے تشریف لائے تو اپنا علم اسی جگہ پر نصب کروایا جہاں پر نظر بندی کے دن گزارے تھے. یہ فتح کی نشانی اور فتح کا ایک جو ہے جشن کا ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ جہاں آپ کو زیادہ تکلیف ملی تھی وہاں آپ نے اپنی فتح کے جو ہے وہ نشان گاڑے. بالکل جواب درست ہے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ جنتی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت میں سب سے حضرت خدیجہ بنت خویلد, سید فاطمہ بنت محمد, حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امرأۃ فرعون ہے. جواب درست ہے. ناظرین 4 خواتین کا اسلام میں بڑا اہم کردار اور بڑی شخصیات ہیں اسلام کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ, پہلی زوجہ اور سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی زوجیت میں رہنے والی خاتون, اور 15 جو ہے رمضان المبارک ان کا یوم وفات ہے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی, اور پھر حضرت مریم بنت عمران مریم علیہ السلام, اور پھر ان کے ساتھ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرعون کی زوجہ. یہ 4 خواتین ایسی ہیں جن کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت, اور اسلام کی خواتین ایسی ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں. یہ چاروں جواب بالکل درست ہیں. 5واں سوال بیٹا میں آپ سے لے کر آ رہا ہوں, آپ کے پاس نیشنل ہیروز کا ہے کہ حوالدار لالک جان کی شہادت کس طرح ہوئی تھی؟ حوالدار لالک جان دشمن کے حملوں کا جواب اپنی سب مشین گن سے دے رہے تھے. اسی دوران انہوں نے گرنیڈ کو دشمن کی طرف پھینکنے کی کوشش کی. جب دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھار ان کے سینے پر آ کر لگی تو وہ زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے. دیکھیں جی, یہ میں نے ذرا تسلی سے سوال اس لیے سنا جواب کہ انہوں نے تھوڑا سا تفصیل بھی بتا دی, لیکن یہ تھا کہ میں اس لیے سن رہا تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ کتنے ہمارے یہ جو ہمارے جانباز سپاہی, ہمارے فوجی سرحدوں پر کس انداز سے قربانیاں دے رہے ہیں. آج بھی خبروں میں نے سنا کہ افغانستان کے بارڈر پر آج بھی ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں. ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان جنگلوں اور ریگستانوں میں بیٹھے ہیں, اور میری اور آپ کی نیندیں اس وقت جو سکون اور چین کی ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. یہ ان لوگوں کی وجہ سے. اپنی فوج, اپنی پاک فوج کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے, ہمیشہ ان کا مرال بلند کرنا ہے, اور یہ پیغام دینا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے, اور ان کے قصے ہم تاریخ میں اپنے بچوں کو آگے بتاتے رہیں گے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں تو ہم فراموش کرنے والے نہیں ہیں. بھرپور تالیوں میں اپنے لیجنڈز کو ٹریبیوٹ پیش کریں. ریپڈ فائر کی طرف بیٹا بڑھتے ہیں, آپ تیار ہیں؟ جی سر. جی. واقعہ افق کے سرگنا کو کیا سزا ملی؟ 2 مرتبہ سکوڑ کی سزا ملی. درست. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم ہے کہ جنت واجب ہے. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ 5. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 لقب کون کون سے ہیں؟ تو یہ بیٹا یہ آپ کا جواب نہ ٹھیک ہو سکا. آپ کے 2 جوابات آپ نے مجھے صحیح دیے, اور 2 جوابات کے آپ کو نمبر ملیں گے. آپ گھبرا گئے. ریپڈ فائر کا سلسلہ ہی ہم اس انداز میں اس لیے لے کر آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ بھائی کیونکہ 5 جوابات میں بچے سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں. ریپڈ فائر میں مینٹل جو ہے ایکٹیونیس چیک ہوتی ہے.
آپ کو جواب بات مجھے مکمل یقین ہے، ابھی آپ نے دے بھی دیا بعد میں جواب زہرہ اور بطول، تو میں گزارش ججز سے اب کروں گا کہ تیسرا آپ کا جواب وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ججز پر ہے، لیکن 2 جوابات آپ کے درست ہیں، تیسرا جواب آپ نے ٹائم گزرنے کے بعد، کیونکہ میں سوال کر چکا تھا اس لیے آپ کا یہ سوال بھی ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں، 3 جوابات آپ کے درست ٹھہرے ریپڈ فائر میں، اور 5 کے 5 جوابات آپ نے پہلے راؤنڈ میں درست دیے۔ بھرپور تالیوں میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بہت اچھا کھیلا انہوں نے۔ ناظرین، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ابو بکر صاحب سے کہ وہ کائنڈلی آئیں، اور اس وقت ہم بڑھیں گے اگلا مرحلہ جو ہمارا آپ کو پتہ ہے رحماء بینہم کا ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک واقعہ اور ایک قصہ جو ہے وہ سنایا کرتا ہوں میں صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت کا۔ تو آپ سے میری گزارش کہ کہیں مت جائیے گا، ابو بکر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جی ابو بکر۔ ابھی آپ کو پروگرام اچھا تو لگا ہوگا، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہمارا یہاں پر ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے رحماء بینہم کا، چاروں ٹیموں اپنے سوالات کے جوابات دے کر اس مرحلے سے گزر چکی، ججز جب تک رزلٹ تیار کریں گے ہم آپ کو رحماء بینہم کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک قصہ روزانہ بیان کیا کرتا ہوں، اور یہاں عنوان صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے آپس میں آج بھی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی معاملات میں بڑے جو ہے وہ جذبات والے ہوا کرتے تھے، شدت ہوا کرتی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو، اور معاملات کو بڑے بہترین انداز میں لے کر چلتے تھے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اتنی زبردست شان اور اتنا اونچا مقام اور اتنی اعلیٰ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر گھر میں ہوتے تھے تو سب کو پتہ ہوتا تھا گھر میں ہیں، اتنا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا، خاموشی ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ عمر مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور یہ بھی پتہ لگتا تھا کہ عمر موجود نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں سما کچھ اور ہوتا تھا، اور غیر موجودگی میں کیونکہ ایک رعب تھا تو اس کا اثر ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اتنی رعبدار شخصیت اور اتنی جو ہے وہ دینی معاملات میں بڑا جو ہے وہ چن کے بڑے گن کے وہ معاملات کیا کرتے تھے، بڑے ترتیب کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ تو لیکن اہل بیت کے حوالے سے ان کے معاملات بالکل مختلف تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ بیرونی ممالک سے کچھ سفیر آئے ہوئے تھے اور کچھ گورنر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ کر رہے تھے، کوئی بات چیت تھی، کوئی ان سے مشاورت معاملات ہو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور علمی اعتبار سے بڑی شخصیت ہیں، تو وہ تشریف لائے، اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا جی کیونکہ میں نے کوئی بات کرنی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ باہر ٹھہر جائیں، انتظار کریں، اور باقی بھی کسی کو اندر نہ آنے دیجیے گا، میں بہت اہم مشاورت میں مصروف ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ انتظار کرنے لگے کہ والد محترم فارغ ہوں گے گفتگو سے تو ان سے بات رکھیں گے۔ ناظرین، اس اسنا میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باہر سے، اور باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے والد سے یہ تربیت لے چکے تھے کہ حضرات حسنین کا بڑا درجہ ہے، بڑی اہمیت ہے، تو کہا کہ امیر المومنین تو اندر کچھ وفد آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ مصروف ہیں، مجھے باہر کھڑے ہونے کا کہا ہے، لیکن آپ کو میں منع نہیں کروں گا، آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں حضرت ملاقات کرنے کے لیے امیر المومنین سے، مجھے یہاں کھڑا کیا ہے کہ کسی کو نہ جانے دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی اتنا ضروری کام تو ہے نہیں، میں ابھی ظہر کی نماز میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا اور اپنی بات ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو میں واپس چلے گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور بیٹے سے پوچھا جی شہزادے کیا کام ہے آپ کو؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا جی میری تو خیر ہے، لیکن حسن بھی تشریف لائے تھے، حسن بھی تشریف لائے تھے، اور جب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے تو چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور پوچھا کہ کہاں گئے وہ؟ تو کہا کہ جی میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مصروف ہیں، لیکن انہیں میں نے روکا نہیں، لیکن وہ خود واپس چلے گئے کہ میں ظہر کی نماز میں آپ سے ملاقات کر لوں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ناظرین، وہ امیر المومنین جس سے کہا گیا کہ شیطان
وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں، اتنا روب اور اتنا دبدبا، لیکن بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، شہزادے آپ تشریف لائے تھے تو مجھ سے ملے بغیر واپس کیوں آ گئے؟ تو فرمایا امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے؟ میرا ایک چھوٹا سا کام تھا، میں آیا تھا، آپ مصروف تھے، میں واپس آ گیا کہ ظہر میں آپ سے مل لوں گا اور اپنی بات رکھ دوں گا آپ کے سامنے، اور وہاں پر آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی موجود تھا، تو میں نے سوچا کہ اجازت نہیں تو میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جذبات میں اور کہتے ہیں کہ شہزادے ایسا نہ کریں، ایسا نہ کہیں، میرے بیٹے میں اور آپ کے بیٹے میں آپ میں اور میرے بیٹے میں بہت بڑا فرق ہے، آپ میں اور میرے بیٹے میں بہت بڑا فرق ہے، وہ آپ اور وہ ایک جیسے نہیں ہیں، آپ کے والد کا نام علی ہے، اس کے والد کا نام علی نہیں، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ نہیں، آپ کی نانی کا نام خدیجہ ہے، اس کی نانی خدیجہ نہیں، آپ کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، اس کے نانا محمد نہیں، تو آپ اور وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایسا نہ کیا کریں، آپ تشریف لے آتے، اور پھر اسی جوش جذبات میں اپنی پگڑی اتارتے ہیں۔ ناظرین، اپنی پگڑی اتار کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں مکہ کے صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے 10 اونٹ نہ سنبھالے جاتے تھے اور میرے والد مجھے ڈنڈوں سے مارتے تھے، یہ میرے سر پر آج جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں، تو آپ کی نسبت بہت اونچی ہے، بڑی اعلیٰ ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ ناظرین، یہ محبتوں کے سلسلے تھے ان حضرات کے آل بیت کے ساتھ، اور پھر یہ تربیت اپنی اولاد کو دی اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچی کہ آل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ سلسلہ یہاں ناظرین انشاءاللہ آگے بھی پروگرام میں چلتا رہے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سر انصر محمود صاحب، بھرپور تالیاں، پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے اورنگی ٹاؤن کے پریزیڈنٹ ہیں یہ، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، مرکزی کابینہ میں بھی سر موجود ہیں، بڑی محنت ہے ان کی، اور اس پروگرام میں پیس کے جو اسکولز آئے ہیں اور دی انٹیلیجنٹ برینز کا جو یہ سسٹم ہے، اس میں سر کا بہت بڑا کردار ہے، بڑی اہمیت اس پروگرام کی کامیابی میں ماشاءاللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ سر کیسا لگا آج کا پروگرام؟ آپ کی ٹیمز آئی ہیں ماشاءاللہ، کھیل رہی ہیں۔ بہت اچھا سر، بہت بہترین پروگرام تھا ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح، اور جو معلومات آپ دیتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت کمال کی ہوتی ہے۔ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہمارے جو نیشنل اور اسلامک ہیروز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اسلامک ہیروز کے ساتھ ساتھ نیشنل ہیروز کے بارے میں بھی آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ اور ایک جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ تعلیم تو سارے اسکول ہی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ تربیت کا جو بیڑا ہے یہ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز نے اٹھایا ہے۔ یعنی تعلیم تو تمام اسکولز اچھی دیتے ہی ہیں، لیکن تربیت کرنا، آج کل تمام اسکولز کا فوکس سارے کا سارا تعلیم پہ چلا گیا، تربیت کی طرف کم ہے۔ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز نے یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں، ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اس کے بارے میں تو بہت ساری ایسی معلومات پیس ایسوسی ایشن اور ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم سے بچوں تک پہنچ رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اسکول شاید اس طرح سے نہیں پہنچا پا رہے تھے جو ذمہ داری پیس ایسوسی ایشن نے لی ہے۔ سر آپ کی بڑی محنت ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، اور کیسا آپ کو اس میں تھوڑا سا مشکلات تو آئی ہوں گی اسکولز کے ساتھ، اور کیونکہ یا پھر آپ کا ایسا کام پہلے سے ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ اسکولز آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں مجھے تو پیس ایسوسی ایشن کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اتنا مزید جذبہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم کراچی سے نکل کے پورے پاکستان کی سطح پہ جو ہے وہ یہ لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، جناب سر امیر حمزہ صاحب یہاں موجود ہیں، پیس ایسوسی ایشن کے اورنگی ٹاؤن کے رکن ہیں، ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر پیس ایسوسی ایشن جو یہ کام کر رہی ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے؟ سر سب سے پہلے تو میں پیس ایسوسی ایشن والوں کو اور آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اسکولز والوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس آ کے ایک اسلامک اور نیشنل ہیروز کو جانتے ہیں۔
تو میں سب سے پہلے اور دوسرے نمبر میں پیرنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ گھر میں بھی اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ بچے ہماری جو ہے اسلامک پاس کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں اور ان کا جذبہ بحال ہو۔ باقی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پیس ٹی وی کو کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پہنچائے، تاکہ جو ہے آپ جیسے لوگ انشاءاللہ اچھے لوگ پیس کو لے کر چلیں گے ایسوسیشن کو اور اس میں کام کریں گے تو ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ پاکستان کی بڑی تنظیموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوسرے دوست اور بھائی اس وقت ہمارے مہمان سر رضوان اللہ یہاں موجود ہیں، جو کہ پیس ایسوسیشن سائٹ کے جو ہیں ممبر بھی ہیں اور اچھے وہاں پر بہت اچھے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں، سکولز بڑے اچھے ان کے جس میں یہ اپنے بچوں میں بڑی تربیت کرتے ہیں۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، آپ شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ سر آپ سائٹ کے ذمہ دار ہیں پیس کے، تو کیا پیس ایسوسیشن کو آج کے پروگرام اور یہ آپ لوگوں کی کوششیں کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، کتنی کامیاب ہو گئی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا پچھلے کئی ٹائم سے جب سے یہ ایسوسیشن بنا ہے جو ہے پیس ایسوسیشن، تقریباً کافی ایکٹیویٹی آپ نے اپروچ کی ہے ہمارے بچوں کے لیے، بلکہ جیسے کہ ہمارا جو علاقہ ہے منگو پیر وہ ایسا پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بچوں کو اس طریقے کا ایکٹیویٹی اور اس طریقے کا جو ہے نا پلیٹ فارمز اور ایسے اسٹیجز ان کو مہیا نہیں کرتے، لیکن وہی جو ہے نا پیس ایسوسیشن جو ہے ان کے یعنی کہ محنت کے بدولت اور ان کے اسٹرائیو اور ان کے اسٹرگل کی بدولت جو ہے نا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، ان کو ایسے پلیٹ فارم آپ لوگوں نے مہیا کیا ہے۔ تو جو ہے پیس ایسوسیشن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہیروز اور اسلامک ہیروز کے بارے میں آپ لوگ جو ہے نا بچوں کو آگاہی کرتے ہو اور ان کے بارے میں ان کو بتاتے ہو۔ جو ہے نا پچھلے رمضان سے پہلے آپ لوگوں نے آرٹس کونسل میں بھی پروگرام کا کیا نام انعقاد کیا گیا تھا، وہاں پر بھی آپ لوگوں نے بچوں کے سے آپ لوگوں نے اس طریقے کے سوالات پوچھے اور مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جو ہے نا بچوں کو بھی میں نے دیکھا یہاں پر بچوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے پرفارمنس کیا، بہت اچھے سوالات کے جوابات دیے، اور اس کے ساتھ آپ نے سر ریپڈ فائر سر بہت بہترین جو ہے نا سسٹم کے ساتھ آپ لے کے چلے۔ ریپڈ فائر میں جو ہے نا 15 سیکنڈ کا ٹائم دیا آپ نے بچوں کو، لیکن ماشاءاللہ بچوں نے پھر بھی بہت بہترین طریقے سے جو ہے نا سوالات کے جوابات دیے۔ اور اس طریقے سے میں جو ہے نا بچوں کو بھی جو ہے نا کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے آپ لوگ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ اسمال اسٹیجز از دا پارٹ آف بگ اسٹیجز، جو چھوٹے چھوٹے اسٹیجز ہیں وہ جو ہے نا وہ حصے ہیں آپ کے بڑے اسٹیجز کے۔ اس طریقے کا یہ جو آج کا جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کا بہت بڑا اسٹیج ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بڑے مراحل کی طرف لے جائے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کائنڈلی رزلٹ اناؤنس کر دیجئے، رزلٹ آپ بنا چکے ہیں، تیار ہے۔ جن کا بیٹا اسکول کا نام سر لیں گے وہ تھوڑا ہینڈ ریز کر دیجئے گا تاکہ آڈینس بھی دیکھ لیں، اور کیمرہ میں جی فرسٹ پوزیشن سر بتا دیجئے۔ سر فرسٹ پوزیشن ماشاءاللہ سے پائنیئرز والوں نے لیے، فرسٹ پوزیشن پائنیئر گرامر اسکول نے لیا جی، ان کے لیے کلیپنگ ان کے لیے بھرپور۔ سر یہ فرینڈس پیراڈائز والوں نے بھی فرسٹ پوزیشن لی ہے ماشاءاللہ، دونوں نے فرسٹ پوزیشن، فرینڈس پیراڈائز اب صحیح سے ریز کر دیجئے، فرینڈس پیراڈائز نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، زبردست۔ اور بریلینٹ فیوچر والوں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، بریلینٹ فیوچر کے بچوں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، اور اکرام محمد والوں نے بھی سیکنڈ پوزیشن، اکرام محمد کی بھی سیکنڈ، اکرام محمد اسلامک کی بھی سیکنڈ پوزیشن ہے۔ یعنی دو ٹیمز نے آج فرسٹ پوزیشن لی اور دو ٹیمز نے سیکنڈ۔ ناظرین بہت زیادہ محنت کر کے آتے ہیں بچے، یہ نہیں ہم سے جو ہے وہ ہار مان رہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ ہاریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جیتتے رہیں، اور اس جیت کے لیے اپنے ان نیشنل اور اسلامک ہیروز کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب انشاءاللہ یہ ان کو فالو کریں گے تو یہ ضرور کا زندگی میں جیتیں گے۔ پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہونے کو، اور آپ سے دوبارہ اسی گزارش کے ساتھ کہ ان کو زندگی میں کامیابی اور جیت کے لیے اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور تیسرا عشرے کا جو ہے یہ ابتدا ہے، اور جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے۔ اس میں ناظرین ہم سب نے اپنے لیے اور پھر خصوصاً اس وطن پاک پاکستان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سرخرو و تابندہ و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ